السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی عبادت کے بارے میں جو صرف ایک نفل نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ ایک ایسی نماز جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ ایک ایسی عبادت جہاں دنیا سوتی ہے اور اللہ کے نیک بندے جاگ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ ہے تہجد۔ بھی سوچا ہے جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، جب صرف ہوا کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، اس وقت عرش کا مالک اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے تو اس سے بڑی دعوت اور کیا ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا کے لیے رات بھر جاگ سکتے ہیں، موویز دیکھنے کے لیے جاگ سکتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جاگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے صرف 10 منٹ نہیں نکال پاتے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ شاید اللہ جواب دیتا ہو، میں تو ہر رات تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم ہی کبھی آئے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تہجد صرف نماز کا نام نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک پرائیویٹ کنورزیشن ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، نہ کوئی شور، نہ کوئی ریا، نہ کوئی دکھاوا، صرف ایک بندہ اور اس کا رب۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی لیے اس نماز کی سب سے بڑی خاصیت سیکریفائس ہے۔ نیند ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے لیے نیند قربان کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں وہ برکت عطا کرتا ہے جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، اللہ قرآن میں کن لوگوں کا ذکر کرتا ہے؟ ان لوگوں کا جو راتوں کو اٹھ کر صرف اللہ کے لیے روتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت رات کا آخری 1/3 ہے۔ اسی وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسی وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف 5 یا 10 منٹ بھی نکال سکتے ہیں تو اٹھ جائیے، ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ آپ کی پوری تقدیر بدل دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، ایک رات تہجد میں اٹھ کر دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ پوری کائنات کا مالک آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ People search for peace in money. Some search for peace in relationship. Some search for peace in fame. لیکن اصلی سکون صرف اس دل کو ملتا ہے جو رات کے اندھیرے میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ دن بھر لوگوں کے سامنے مسکرا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن رات کو اللہ کے سامنے رو دینا، یہ صرف ان لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی دعا سالوں سے قبول نہیں ہوئی تو مایوس مت ہو سکتا ہے اللہ آپ کو تہجد کے ذریعے اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہو۔ کبھی کبھی اللہ پہلے بندہ چاہتا ہے، پھر اس کی دعا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو آپ کی پرفیکٹ عربک نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا سچا دل چاہیے۔ آنسو کبھی بھی زبان کے محتاج نہیں ہوتے، چاہے آپ اردو میں دعا کریں، ہندی میں کریں، انگلش میں کریں یا صرف آنسوؤں سے کریں، اللہ ہر دل کی زبان سمجھتا ہے۔ تہجد میں اللہ سے اپنی ہر بات کیجیے، اپنے گناہ قبول کیجیے، معافی مانگیے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق کے لیے دعا کیجیے، اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے، اپنی آخرت کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے زیادہ ہدایت مانگیے، کیونکہ اگر ہدایت مل گئی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ دنیا والے کہتے ہیں امپاسبل، لیکن اللہ کہتا ہے کن فیکن۔ اس لیے تہجد میں کبھی بھی اپنی دعا کو چھوٹا مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے جو کام ڈاکٹرز نہ کر سکیں، جو لائرز نہ کر سکیں، جو پیسہ نہ کر سکیں، وہ اللہ کے ایک سجدے کی وجہ سے حل ہو جائے۔ کتنے لوگ بے روزگار تھے، اللہ نے تہجد کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ کتنے لوگوں کی شادی رک گئی تھی، اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ کتنے لوگ قرض دار تھے، اللہ نے ان کے راستے بنا دیے۔ کتنے لوگ ڈپریشن میں تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ ریممبر،
آج اگر آپ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرو گے تو کل اللہ آپ کے لیے وہ عطا کرے گا جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کو تہجد کے لیے اٹھا دیتا ہے تو سمجھ لو یہ صرف الارم کی آواز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہوتی ہے۔ اگر آج آپ تہجد نہیں پڑھ سکے تو خود کو بلیم مت کیجیے، بس آج رات سے نیت کیجیے روز نہیں اٹھ سکتے، ہر ہفتے میں 1 دن اٹھ جائیے، پھر 2 دن، پھر 3 دن۔ آہستہ آہستہ تہجد آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب تہجد آپ کی عادت بن جائے تو سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات کی تہجد ہی وہ تہجد ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے، جو آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، جو آپ کے گھر میں برکت لے آئے، جو آپ کے دل کو سکون دے دے، جو آپ کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، اور جو آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر دے کہ پھر دنیا کی کوئی تکلیف آپ کو توڑ نہ سکے۔ کبھی اس بات کو مت بھولیے، دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ بس ایک سچا سجدہ، ایک سچی دعا، ایک آنسو اور اللہ کی رحمت۔ Never underestimate the power of one sincere سجدہ in the last third of the night۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنا قریبی بندہ بنا لے۔